کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی اس دور میں انسان کو بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درد کو، اس کی تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اس کے رونے کی آواز کو سنتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ درد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری حالت زار سے باخبر ہوں؟ میں نے تمہیں یہ آزمائشیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، اپنے دل کی صفائی کرو اور مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم چاہے محسوس کریں نہ کریں، لیکن جب ہم مشکل وقت میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ بہت قریب ہو کر ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل کی گہرائیوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری مشکلات، تمہاری تکلیفیں تمہارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ ان دردناک لمحات میں صبر کیا کرو اور میں انشاءاللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دوں گا۔ جب آپ روتے ہیں تو یہ صرف ایک اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دعا کا حصہ ہے۔ ہر آنسو اور ہر دعا، ہر درد ایک استغفار ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھک کر روتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی تکلیفیں کم کرتا ہے، وہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ آپ کے درد کے وقت آپ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف کو جاننے والا ہے، وہ ہر ایک لمحے میں آپ کے ساتھ ہے اور کبھی بھی آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین چاہتوں سے نوازے گا، انشاءاللہ۔ جب زندگی کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں، یوں محسوس ہو کہ چاروں طرف دیواریں اور اندھیرا ہے، تب انسان خود کو بہت ہی بے بس اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل روتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ دنیا کا سب سے خاموش ترین لمحہ ہوتا ہے۔ جب کسی بھی انسان نے اپنی زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے ہوں تو وہ خوشی پا کے بھی بے انتہا ہونے لگتا ہے۔ وہ لمحے قطعاً ناشکری کے نہیں ہوتے، وہ تو بس ایک بے یقینی کا عالم ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ میری خوشیاں ہیں۔ ایسے وقت میں آنسو نہیں روکنے چاہیے، کیونکہ خوشی کے آنسو ہی دل پہ لگے زخموں کو بھرتے ہیں، درد کا احساس رگوں سے کھینچ لیتے ہیں، اور خوشی پا کے صرف وہی روتا ہے جو کبھی تکلیف کی شدت سے رویا ہو۔ بس ہر حال میں اس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہنا، اس مالک کی رضا بھی اسی عمل میں ہے۔ اور اللہ کے سوا ہے ہی کون جو تمہاری تنگی کو آسانی میں بدل دے اور تکلیف کو راحت میں بدل ڈالے، آنسوں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے ہوئے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والے لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اور ساری بات تو یقین کی ہوتی ہے، سب کچھ توکل پر ہی منحصر ہے۔
معجزے تو دن رات ہوتے ہیں مگر کسی خاص آنکھ کے پاس ہی ان کو پہچاننے کا ہنر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو مانتے تک نہیں، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جن کو اس کی عطا کی قدر تک نہیں ہوتی، تو وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے گا جبکہ تم نے اس پر پورے دل سے اعتبار کیا ہو۔ وہ تو جانتا ہے کہ تم قدر شناس ہو، وہ کیسے تمہیں دنیا سمجھ لے گا جبکہ تم نے اس کی آخرت کو چنا ہو۔ اللہ کی وفا ہر وفا سے بڑھ کر ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں آزما رہا ہو، اور آزمائش بھی تو بھروسے کی شرط ہے نا۔ یہ دیر تمہارے حق میں بہتر بھی تو ہو سکتی ہے، کس کو پتا ہے سوائے اس کے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، تو تم پر توکل فرض ہے، وہی تم پر لازم ہے اور وہی تم پر جچتا ہے۔ آپ بھی صبر کر کے اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، میرا اللہ ضرور جواب دے گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ آپ کے صبر پر آپ کو مزید عنایتیں نہیں کرتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم کا مداوع کروں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پوری فرمائے اور آپ کو صبر کے ساتھ اپنے دل کا سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے، جو ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں نا، تو آپ کو ان 2 چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں، اور جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے تو یاد رکھیں اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کامچوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ کو کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز حاصل کر کے بھی آپ خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنی چاہت کو ہاتھ رکھیں لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ آپ اپنی پسند مانگیں لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ آپ اسے سب سے اول رکھیں گے، وہ معجزوں کے لیے آپ کی دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ آپ اسے ہاتھ رکھیں گے، وہ آپ کے لیے کون ہاتھ رکھے گا۔ بس مطمئن رہیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں سے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس آپ اس کی مان لیں، وہ آپ کی مان جائے گا، اور پھر جو آپ کا ہے آپ کو اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ دکھ تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی آپ کا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد وہ سب آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے۔
جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو یہ سارا جہاں ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے، اور جان رکھے اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ